السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں ریشما۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی میں مزید 3 ہفتوں کی توسیع کر دی گئی، ٹرمپ نے بھی کی تصدیق۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کی پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت ٹیلی فون پر بات چیت، خطے کی صورتحال اور جنگ بندی کے امور پر تبادلہ خیال۔ ایرانی قیادت سخت گیروں اور اعتدال پسندوں میں بٹی ہوئی نہیں ہے، کوئی اختلافات نہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور مرکزی مذاکرات کار محمد باقر غالباف کا دعویٰ۔ جنگ ختم کر دی جائے، ایران میں بے قصور لوگوں کی ایک پوری آبادی متاثر ہوگی، پومپیو کا بڑا بیان۔ اور ایران پر جوہری حملے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دیا اہم بیان۔ تو یہ تھی سرخیاں، پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ اسرائیل اور لبنان کے نمائندوں کے درمیان گزشتہ روز واشنگٹن میں مذاکرات کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ اس میں مزید 3 ہفتوں کی توسیع کر دی گئی ہے۔ ابتدا میں 16 اپریل کو دونوں ممالک کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی پر اتفاق کیا گیا تھا۔ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے اس وقت فراہم کی گئی تفصیلات کے مطابق معاہدے میں درج ذیل نکات شامل تھے۔ اسرائیل کو یہ حق حاصل رہے گا کہ وہ اپنے دفاع میں کسی بھی وقت منصوبہ بند، فوری یا جاری حملوں کے خلاف تمام ضروری اقدامات کرے۔ لبنان کے لیے لازم ہوگا کہ وہ حزب اللہ اور دیگر تمام غیر ریاستی مسلح گروہوں کو اسرائیلی اہداف کے خلاف حملے کرنے سے روکنے کے لیے نتیجہ خیز مذاکرات کریں۔ فریقین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ لبنان کی سلامتی کی مکمل ذمہ داری لبنان کی سیکورٹی فورسز پر عائد ہوتی ہے۔ اسرائیل اور لبنان نے امریکہ سے درخواست کی کہ وہ تمام باقی مسائل کے حل کے مقصد سے براہ راست مذاکرات کو ممکن بنانے کا عمل جاری رکھے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جنگ بندی اسرائیل کی جانب سے نیک نیتی کا اظہار کے طور پر ہے، جس کا مقصد دونوں فریقین کے درمیان مستقل سلامتی اور امن کے معاہدے کی جانب نیک نیتی سے مذاکرات کو ممکن بنانا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت سے ٹیلی فونک رابطے کرکے خطے کی صورتحال اور جنگ بندی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق عباس عراقچی نے پاکستان کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے علیحدہ گفتگو کی۔ بتایا گیا کہ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے گفتگو میں خطے کی صورتحال اور جنگ بندی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ خیال رہے کہ پاکستان کی جانب سے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے لیے مسلسل کوششیں جاری ہیں۔ پاکستان کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر امریکہ اور ایران سمیت مختلف ممالک کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان اور مرکزی مذاکرات کار محمد باقر غالباف نے کہا ہے کہ ایرانی قیادت سخت گیروں اور اعتدال پسندوں میں بٹی ہوئی نہیں ہے، بلکہ یہ متحد ہے۔ یہ بیانات اس وقت سامنے آئے ہیں جب اس سے چند گھنٹے قبل ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ ایران کی قیادت ڈروں کے اندرونی کشمکش کا شکار ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہیں ایران کے ساتھ معاہدے کی کوئی جلدی نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ ایران میں جوہری ہتھیار استعمال نہیں کریں گے کیونکہ امریکہ اپنے فوجی اہداف روایتی ہتھیاروں سے حاصل کر چکا۔ ادھر دوسری جانب اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کاٹز کا کہنا ہے کہ ان کا ملک ایران کے خلاف جنگ دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیار ہے اور اسے تاریکی اور پتھر کے دور میں واپس دھکیل سکتا ہے، جبکہ ٹرمپ نے ایران سے متعلق اپنی دھمکیوں کے بارے میں میڈیا کو بتایا ہے کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اس کے نتائج بظاہر بہت اچھے آ رہے ہیں۔ نیٹو کے بارے میں ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ جنگ میں امریکہ کو ان کی بالکل ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ کہ انہیں وہاں ہونا چاہیے تھا۔ یاد رہے کہ اسلام آباد میں دوسرے دور کی بات چیت کے لیے ایران نے اپنے نمائندوں کو ابھی نہیں بھیجا، جس سے غیر یقینی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر جوہری حملے کے امکان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ ان کا یہ موقف اس بیان کے چند ہفتے بعد سامنے آئے ہیں جس میں انہوں نے ایران کی تہذیب کو مکمل طور پر تباہ کرنے کی دھمکی دی تھی۔ وائٹ ہاؤس میں جب صحافیوں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ایران کے خلاف جوہری ہتھیار استعمال کرنے کے بارے میں پوچھا تو ان کا کہنا تھا کہ نہیں، میں ان کو استعمال نہیں کروں گا۔ انہوں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ میں جوہری ہتھیار کیوں استعمال کروں گا جب ہم ان کو اس کے بغیر ہی روایتی طریقے سے تباہ کر دیا ہے۔ ان کے مطابق کسی کو جوہری ہتھیار استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ یاد رہے کہ صدر ٹرمپ نے 7 اپریل کو ایران کو نسل کشی کی دھمکی دی تھی اور کہا تھا کہ آج رات ایک پوری تہذیب دم توڑ دے گی جسے کبھی واپس نہیں لایا جا سکے گا۔ We are both very united in that way, yeah. I think there's a very good chance of having peace. I think it should be an easy one. Relative to some of the things we're working on, it should be an easy one. But it's been so many years because nobody focused on it.
But Lebanon was a great country. It was a beautiful country, smart people, very brilliant people, doctors, professors, economists, some of the smartest people on the planet. But it got torn apart by different factions and nothing having to do with them, outside factors. So I think it can be brought back pretty quickly. And when do you think our president will meet Netanyahu here at the White I House? think we'll do it during this period of time, during the 3-week period, ideally. I mean, I'd like to suggest over the 3-week ceasefire. If you can do that. Well, we're here. We'll do it in the Oval Office. And regarding Hezbollah, he's not responding to our government. He's doing whatever he wants. What do you say for Hezbollah? Well, look, Israel has to, I mean, we're just talking about it. Israel is going to have to defend itself if they're shot at, and they will. I would never say that they can't. It would be nice if they wouldn't have to bother with that, but if something happens, they're going to have to defend themselves, as you know. But they're going to do it carefully, and they're going to be surgical as opposed to beyond surgical. And, you know, there's a lot they can do. But Israel is going to have to defend itself. And regarding our Lebanese speaker, Nabil Berri reportedly told Prince Yazid bin Farhan that Lebanon will not move forward with peace unless Saudi Arabia is involved. What is your reaction to that statement, and do you believe Saudi Arabia must play a central role in a potential Lebanon-Israel peace process? Well, Saudi Arabia is great, and they have a great leader. And I think that they'd be very happy with this. I haven't spoken to them, I will. This happened very quickly. But Saudi Arabia is going to be, they're great people, a great place, incredible place. I know it very well. But I know the leader very well, and he'd want to see something like this happen. He's a tremendous guy. पॉम्पियो ने अमेरिका और ईरान पर जंग के खात्मे के लिए अमन मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर देते हुए कहा कि इस तनाज़े ने ईरान में बेकसूर लोगों को एक पूरी आबादी को मुतासिर किया है। उनका ये बयान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पोप पर एक तवील तनक़ीदी पैगाम जारी होने के बाद सामने आया। याद रहे कि पोप ईरान में अमेरिका और इसराइल की फ़ौजी कार्रवाइयों की खुलकर तनक़ीद करते रहे हैं। 4 अफ्रीकी ममालिक के दौरे के बाद रूम वापसी की परवाज़ में बात करते हुए इन्होंने कहा कि मैं अमन के लिए मुकालमे की तसलसल की हौसला अफजाई करूँगा ताकि तमाम फ़रीक़ अमन के फ़रोग़, जंग के ख़तरे के ख़ात्मे और बैनुल-अक़वामी क़ानून के एहतराम के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। इन्होंने मज़ीद कहा कि मैं सबको इस बात की तरग़ीब देना चाहता हूँ कि वो नफ़रत और तक़सीम के बजाय अमन की सक़ाफ़त से जन्म लेने वाले जवाबात तलाश करने की कोशिशें करें। Should be respected and protected. So when a regime, when a country takes decisions which takes away the lives of other people unjustly, then obviously that is something that should be condemned. And sometimes we have diplomatic relationships with countries that have authoritarian leaders. We have the opportunity to speak with them on a diplomatic level, on a formal level. We don't always make great proclamations criticizing, judging, or condemning, but there's an awful lot of work that goes on behind the scenes to promote justice, to promote humanitarian causes, to look for at times situations where there may be political prisoners and finding a way for them to be freed, situations of hunger, of sickness, etc. So the Holy See, by maintaining, if you will, a neutrality and looking for ways to continue our positive diplomatic relationship with so many different countries, we're actually trying to find a way to apply the gospel to concrete situations so that the lives of people can be improved. The Holy See has already spoken to the German bishops. The Holy See has made it clear that we do not agree with the formalized blessing of couples, in this case homosexual couples, as you ask, or couples in irregular situations, beyond what was specifically, if you will, allowed for by Pope Francis in saying all people receive blessings. When a priest gives a blessing at the end of Mass, when the Pope gives a blessing at the end of a large celebration like such we had today, there are blessings of all people. Francis's अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान पर वर्ल्ड कप में शिरकत की पाबंदी नहीं, ताहम अगर ईरान शिरकत नहीं करता तो ये इसका अपना फ़ैसला होगा।
اوول آفس میں ایک پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے کسی بھی ایرانی کھلاڑیوں کو یہ نہیں کہا گیا کہ وہ اس موسم گرما میں امریکہ بھر میں ہونے والے ورلڈ کپ میچوں میں شرکت نہیں کر سکتے۔ مارکو روبیو کے مطابق یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ ایران شاید ورلڈ کپ میں شرکت نہ کرے اور اس کی جگہ اٹلی شامل ہو جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ورلڈ کپ میں ایران کی شرکت کا مسئلہ اس کے کھلاڑی نہیں بلکہ وہ کچھ افراد ہیں جنہیں وہ اپنے ساتھ لے کر آئے گا۔ انہوں نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ جس چیز کی ان پر پابندی ہے وہ یہ ہے کہ پاسداران انقلاب کے دہشت گردوں کے ایک گروہ کو صحافی اور ایتھلیٹک ٹرینرز ظاہر کرتے ہوئے ہمارے ملک میں لائے۔ سعودی عرب، پاکستان سمیت 8 مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ نے مقبوضہ بیت المقدس کے اسلامی اور مسیحی مقدس مقامات کی تاریخی اور قانونی حیثیت میں اسرائیلی حکام کی جانب سے خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کی ہے، جن میں اسرائیلی آباد کاروں اور انتہا پسند وزراء کی جانب سے مسجد اقصیٰ میں در اندازیاں اور اسرائیلی پرچم لہرانے جیسے اقدامات شامل ہیں۔ پاکستان، مصر، ترکی، انڈونیشیا، اردن، قطر اور متحدہ عرب امارات کے وزرائے خارجہ کی جانب سے جاری کیے گئے مشترکہ اعلامیہ میں ان اشتعال انگیز اقدامات کو بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ناقابل قبول اشتعال انگیزی کے مترادف کہا گیا۔ بیان میں مقبوضہ بیت المقدس اور اس کے اسلامی و مسیحی مقدس مقامات کی تاریخی اور قانونی حیثیت کو تبدیل کرنے کی ہر کوشش کو دو ٹوک طور پر مسترد کرنے اور اس کے تحفظ پر زور دیا گیا۔ یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب 16 اپریل کو یہودی آباد کاروں نے اسرائیلی سیکیورٹی اداروں کی مدد سے مسجد اقصیٰ پر چڑھائی کر دی۔ اس دوران فلسطینی مسلمانوں کو مسجد میں داخل ہونے سے بھی روک دیا گیا۔ ایران کے جلا وطن رہنما رضا پہلوی پر برلن میں نامعلوم شخص نے کیچپ پھینک دیا۔ رضا پہلوی پر برلن میں پریس کانفرنس کے موقع پر نامعلوم شخص کی جانب سے کیچپ پھینکا گیا۔ اس حوالے سے سوشل میڈیا پر ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ رضا پہلوی کے ساتھ سیکیورٹی موجود ہیں اور اچانک ان پر ایک نامعلوم شخص نے پیسٹ پھینکا۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا جا رہا ہے کہ نامعلوم شخص نے کیچپ جیسا پیسٹ رضا پہلوی پر پھینکا جو ان کی گردن اور کندھے پر لگا۔ پولیس نے فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے اس شخص کو گرفتار کر لیا۔ بعض ذرائع نے کہا کہ رضا پر ٹماٹر برسائے گئے۔ اور آخر میں ہیڈ لائنز پر ایک اور نظر۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی میں مزید 3 ہفتوں کی توسیع کر دی گئی، ٹرمپ نے بھی کی تصدیق۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کی پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت ٹیلی فون پر بات چیت، خطے کی صورتحال اور جنگ بندی کے امور پر تبادلہ خیال۔ ایرانی قیادت سخت گیروں اور اعتدال پسندوں میں بٹی ہوئی نہیں ہے، کوئی اختلافات نہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور مرکزی مذاکرات کار محمد باقر غالیباف کا دعویٰ۔ جنگ ختم کر دی جائے، ایران میں بے قصور لوگوں کی ایک پوری آبادی متاثر ہوگی، پومپیو کا بڑا بیان۔ اور ایران پر جوہری حملے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دیا اہم بیان۔ اسی کے ساتھ ہی عالمی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔